بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اماں حوا کے قائل کرنے پر ممنوع جنتی پھل کھایا تو اس کا لقمہ بھی پیٹ تک نہ پہنچا تھا کہ جنتی لباس اتار دیا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آگے بڑھ کر سر سے تاج عزت اتار لیا۔ حضرت میکائیل علیہ السلام نے پیشانی سے نشان و وقار اتارا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فی الفور ان کی خدمت سے ہٹا لیا گیا، اور فرشتوں کو حکم ہوا کہ ان دونوں کو میرے قریب و جوار سے نکال دیا جائے۔ آدم و حوا علیہ السلام نے جو خود کو براہنہ دیکھا تو فطرت ندامت سے بھاگنے لگے۔ جس درخت کے پاس چھپنے کے لیے جاتے وہ ان سے الگ ہو جاتا۔ بالآخر حضرت آدم علیہ السلام کے بال اناب کی درخت کی شاخوں سے الجھ گئے۔ آپ کے دل میں فوراً خیال آیا کہ میں عذاب الہی میں جکڑا گیا ہوں۔ آپ نے درخت سے فرمایا مجھے چھوڑ دے۔ درخت نے کہا مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے، اگر خلاف ورزی کروں گا تو میری کیفیت بھی آپ کی طرح ہوگی۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے کی زبان سے الامان الامان کے الفاظ نکلے۔ خطاب باری تعالیٰ ہوا، اے آدم مجھ سے بھاگ کر جانا چاہتے ہو؟ آپ نے سر جھکایا اور کہا یا اللہ یا عالمین، میں تجھ سے بھاگتا نہیں ہوں بلکہ شرم و ندامت کی وجہ سے چھپنا چاہتا ہوں۔ پھر ارشاد ہوا، اے آدم کس جگہ ہو؟ عرض کیا الہی درخت اناب کے نیچے براہنگی کی حالت پر اسیر ہوں۔ درخت کی شاخوں نے مجھے روک رکھا ہے، اب تو میرا خیال نہیں پوچھتا اور میری حالت پر ترس نہیں آتا۔ فرمان الہی ہوا، اے آدم تمہاری یہ پریشانی تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے بڑھے تاکہ آدم و حوا کو جنت سے نکال دیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ستر پوشی کے لیے جنت کے درختوں سے پتے طلب کیے، مگر سب نے پتے دینے سے انکار کر دیا سوائے درخت انجیر کے۔ بعضوں نے زیتون و کھجور وغیرہ بھی لکھا ہے۔ پھر اماں حوا کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد ہوا، اے حوا کیا سبب ہے کہ تم خود بھی گمراہ ہوئی اور آدم کو بھی ورگلایا، اپنے اور آدم کی براہنگی کا سبب بنی؟ حوا نے عرض کیا، یا رب العالمین یہ بات میری تصور میں نہ تھی کہ کوئی تیرے نام کی جھوٹی قسم بھی کھائے گا۔ مختصر یہ کہ فرشتوں کو حکم ہوا آدم کے سر کو درخت سے آزاد کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب یہ یقین ہو چلا کہ عطاب خداوندی سے رہائی ممکن نہیں تو اللہ سے بخشش کی عاجزانہ دعائیں مانگنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیا۔ چنانچہ حکم ہوا، اے فرشتوں میرے مقرب بندے اور نائب کے ساتھ نرمی برتو، کیونکہ وہ اب میری بارگاہ میں ایسے صفی کو لایا ہے کہ اس کی برکت سے جو کچھ طلب کرے گا پائے گا۔ اے آدم ہم نے سرزمین پر تمہیں اس لیے تخلیق فرمایا ہے تاکہ زمین کی خلافت و امارت اور اس کو آباد کرنے کی ذمہ داری تمہارے سپرد کریں، لہذا تم جاؤ اور وہاں اقام گزی ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، کیا مجھے دوبارہ بحثت میں داخلے کی اجازت مل جائے گی؟ چنانچہ قرآن پاک کی سورۃ البقرہ میں کچھ یوں ارشاد ہے، پھر شیطان نے انہیں اس جگہ سے ہلا دیا اور انہیں اس راحت کے مقام سے جہاں وہ تھے الگ کر دیا، اور ہم نے حکم دیا کہ تم نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ اب تمہارے لیے زمین میں ہی معینہ مدت تک جائے قرار ہے اور نفع اٹھانا مقرر کر دیا گیا ہے۔ پھر آدم نے اپنے رب سے عاجزی اور معافی کے چند کلمات سیکھ لیے، بس اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو جو بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جو لوگ کفر کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے تو وہی دوزخی ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دوبارہ جنت میں جانے کے سوال کا جواب ارشاد فرما دیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں آدم علیہ السلام و حوا علیہ السلام روانہ ہوئے۔ آپ نے جبرائیل سے پوچھا مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا جہاں جس مٹی سے آپ پیدا ہوئے تھے۔ پوچھا عارضی یا مستقبل؟ کہا یہ بات میری علم میں نہیں ہے۔ پوچھا وہاں میرا رفیق تنہائی کون ہوگا؟ کہا وہی جس کے کہنے پر آپ نے پھل کھایا تھا۔ پھر یہ قافلہ ایک کے بعد دیگرے زمین پر اترا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو
مکہ اور طائف کے درمیان وہ حنا کے مقام پر اتارا گیا ہے۔ ابن ابی حاتم اور حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ آپ کو ہند میں، حضرت حوا کو شہر جدہ میں، ابلیس کو بصرہ میں اور سانپ کو اصفہان میں اتارا گیا۔ تاہم جگہوں کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ بہرحال حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کو چھوڑ کر واپس چل دیے تو آپ نے کثرت سے گریہ و جاری کی۔ اللہ نے زمین کے جانوروں کو حضرت آدم علیہ السلام کی عیادت کا حکم فرمایا۔ جب جانوروں کے گروہ جمع ہو کر آپ کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ آدم گردن ڈالے مصروف گریہ تھے۔ تمام جانور منتفر ہو کر واپس چل دیے کہ کہیں ہم بھی ان کی نافرمانی کی وجہ سے عتاب الہی میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ اس سے حضرت آدم علیہ السلام کی گریہ و جاری میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا اور ان کی معافی کو قبول فرما لیا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ان کے ذریعے خیر کے سبب ہمارے بے حساب مغفرت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔